کچھ دن قبل ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھائی اور وہ غلطی سے 4 کی بجائے میں نے 5 رکعت پڑھا دی، یعنی چوتھی رکعت میں اتحیات میں بیٹھنے کی بجائے میں ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا 5ویں رکعت پڑھانے کے لیے۔ تو 5ویں رکعت کے رکوع سجدہ بھی کر لی، سلام پھیر دی۔ پھیرنے کے بعد مجھے شک پڑ گیا تھا، لیکن مجھے یہ کنفرم نہیں تھا کہ 5 ہے یہ 4۔ میں نے اپنے غالب گمان کی وجہ سے میں نے سجدہ سہو بھی کر لیا آخر میں اور سلام پھیر دی۔ تو جب میں نے سلام پھیر دیا تو پیچھے سے مقتدی حضرات نے کہا کہ گر صاحب آپ نے 5 رکعت پڑھا دی۔ میں نے کہا اگر 5 رکعت پڑھا دی تو نماز نہیں ہوئی ہے، لہٰذا نماز دوبارہ پڑھتے ہیں۔ تو اتفاق سے اس دن میرے پیچھے ایک اہل حدیث عالم بھی نماز پڑھنے آیا تھا۔ تو میں نے دوبارہ جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ بیٹھے رہے، اور میں نے نماز پڑھا دی، اس نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی، وہ چلے گئے۔ تو اگلے دن عصر کے ٹائم مجھ سے ملاقات ہوئی راستے میں، انہوں نے کہا گر صاحب آپ کی مجھے نمبر چاہیے۔ میں سمجھ گیا تھا بھئی یہ کل جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو غالباً اس کو ایشو بنا رہا ہے۔ میں نے نمبر دیا، تھوڑی دیر میں مجھے کال آئی، گر صاحب آپ نے جو کل دوبارہ نماز پڑھی، نماز نہیں پڑھانی چاہیے تھی، آپ نے سجدہ سہو کر دی تو آپ کی نماز ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تھا حضرت میں آپ سے موبائل میں بحث نہیں کروں گا، کل آپ مسجد میں آئیے، بیٹھتے بات کرتے۔ تو وہ اگلے دن مسجد میں تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھا کر میں جب فارغ ہوا اس کے پاس آیا، ہاں جی بھیا آپ نے کل فون کیا تھا، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ بتائے۔ تو انہوں نے کہا گر صاحب آپ نے کل جو نماز پڑھائی یعنی 4 کی بجائے 5 رکعت، لیکن آپ نے آخر میں سجدہ سہو کر دیا، تب آپ کی نماز ہو گئی تھی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا حضرت نماز نہیں ہو گئی تھی، نہیں ہو گئی تھی۔ موبائل نکال لی اور موبائل کے اندر انہوں نے بخاری شریف ڈاؤن لوڈ کر دیا تھا، اس کو انہوں نے مجھے دکھایا، نہیں بخاری شریف انہوں نے کھول دی موبائل کے اندر، اس حدیث کو نکال دیا۔ دیکھو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، نماز پڑھاتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھا دی، آپ نے سجدہ سہو کر لی، پھر دوبارہ نماز نہیں پڑھائی۔ میں نے کہا اس حدیث کو پھر پڑھو۔ پھر انہوں نے ساتھ اردو ترجمہ کو انہوں نے دوبارہ پڑھ لی۔ میں نے کہا اس کو پھر پڑھ لو، یہ حدیث میری دلیل بن رہا ہے، آپ کی دلیل نہیں بن رہا۔ انہوں نے پھر پڑھ لی۔ میں نے کہا دیکھو آپ اس حدیث کے اندر، واقعی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت پڑھائی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے اس حدیث کے اندر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رکعت میں بیٹھ کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، یا ڈائریکٹ 5ویں رکعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تھے؟ تو وہ اس حدیث کے اندر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس حدیث کو پھر پڑھو، انہوں نے پھر پڑھ لی۔ پھر میں نے اسے کہا دیکھو حضرت یہ بات یہ ہے کہ ہمارے حنفیہ کے نزدیک تو یہ ہے، باقی آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے، کہ اگر کوئی شخص ڈائریکٹ 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، آخری تشہد چھوڑ کر اگر ڈائریکٹ کھڑے ہو جائے 5ویں رکعت کے لیے، رکوع سجدے سے قبل اگر واپس لوٹے سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر رکوع سجدہ کر لیا تو اس صورت میں گویا کہ اس نے فرض چھوڑ دی، کیونکہ آخری جو تشہد ہے وہ فرض ہے، اگر وہ چھوڑ جائے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ مجھ سے بھی یہی، کیونکہ میں چوتھی رکعت میں اتحیات نہیں بیٹھ کے ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا تھا، تو لہٰذا میں نے اس لیے دوبارہ نماز پڑھا دی۔ میں نے کہا تو آپ اس حدیث کو اس پر غور کریں اور کل مجھے دلیل لا کے دکھا دیں کہ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رکعت کے لیے یعنی 5ویں رکعت کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تحیات پڑھ کے کھڑا ہو گیا تھا یا تحیات پڑھے بغیر کھڑا ہو گیا تھا، آپ نے مجھے دکھانا۔ خیر وہ چلے گئے، تو اگلے دن 2-3 دن بعد دوبارہ مجھے ملا اور کہنے لگے گر صاحب واقعی آپ کی بات ٹھیک تھی، درست تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھو صرف حدیث یا قرآن کو خود ترجمہ پڑھ کے سمجھنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ دین اتنی لوارث بھی نہیں ہے۔ آپ جو بھی حدیث پڑھے یا قرآن کا ترجمہ پڑھے تو کم از کم کسی عالم کے رہنمائی میں پڑھے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔